بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ حقانیت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہر دور میں اسلام دشمن عناصر اسلام کی حقانیت کو مجروح کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، خصوصاً کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ اسلام کی عالمگیر مقبولیت کہ جس کا سبب اسلام کی حقانیت ہے، اس سے قطع نظر کر کے بنظر تعصب عناداً یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل بوتے کی وجہ سے پھیلا ہے، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے بھی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھام کر اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے۔ کذب اور دروغ گوئی پر مشتمل اپنے اس دعوے کے ثبوت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں واقع غزوات اور سرایا کی فہرست بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور دیگر رؤسائے مشرکین عرب کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنی حقانیت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، انسانیت پر مشتمل تعلیم، اعلیٰ اصول، تمدن و دیگر بے شمار محاسن کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ظاہری حیات کے 40 سال تک، یعنی جب تک آپ نے ظاہری نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، وہاں تک آپ کو تمام لوگ محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز لقب سے پکارا کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو توحید کا پیغام دیا، اور 13 سال تک مکہ معظمہ میں رونق افروز رہ کر لوگوں کو کفر کی ظلمت سے ہدایت کی روشنی کی طرف بلاتے رہے۔ مکی زندگی کے کل 53 سال میں آپ نے اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اخلاقی محاسن کا ہی مظاہرہ کیا، بلکہ 40 سے 53 سال کے درمیان کا 13 سال کا عرصہ تو آپ نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کی کلفت برداشت کرتے ہوئے گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے ظلم و ستم کا جواب دینا یا انتقام لینا تو ایک طرف رہا، بلکہ آپ نے کبھی بھی ان ظالموں کی کوئی شکایت تک نہیں کی، اور پیکر صبر و تحمل بن کر مصائب برداشت کیے۔ جب ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچے تو آپ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ معظمہ آپ نے بحیثیت مظلوم چھوڑا تھا۔ آپ کے خلاف ظالموں نے ایسا پراگندہ ماحول قائم کر دیا تھا کہ آپ کو رات کی اندھیری میں خفیہ طور پر نکلنا پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سکونت پذیر ہوئے اور 10 سال کے بعد دنیا سے پردہ کیا۔ اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، جس میں 53 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ آیت جہاد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 برس تھی، اور آیت جہاد کے نازل ہونے کے 8 سال بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ الحاصل جہاد و قتال کی مدت صرف 8 سال رہی ہے۔ اب قارئین کرام توجہ کریں کہ جس ذات گرامی نے کل 63 سال کی ظاہری دنیاوی زندگی پائی، اس میں سے 55 سال کا عرصہ اس طرح گزرا کہ آپ پر ظلم و ستم کیے گئے، اذیتوں، تکلیفوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہ کیا۔ صبر و تحمل کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیفیں برداشت کی، ظالموں کی بدگوئی کرنے کے بجائے انہیں دعائیں دیں، یہاں تک کہ اپنے متبعین کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے ظلم و ستم برداشت کرنے کی تعلیم و تربیت دی۔ جس ذات گرامی نے اپنی سماجی، خاندانی، ازدواجی، رواجی، تجارتی اور روابطی زندگی میں کسی سے جھگڑا فساد تو کیا،
بلکہ اونچے سر میں بات نہ کی ہو، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کی ہو، گالی کا جواب دعا سے دیا ہو، تواضع انکسار کا جو پیکر جمیل رہا ہو، حسن اخلاق کا جو نمونہ عمل رہا ہو، جو سراپا محبت و ہمدردی کا مخزن رہا ہو، جس کے اخلاق و اطوار کی طہارت و پاکیزگی کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا ہو، عفو و کرم میں جو بے مثل و بے مثال ہو، بردباری میں جو یگانہ عالم ہو، ظلم و ستم کو نیست و نابود کرنا جس کا وطیرہ ہو، اس ذات گرامی نے اپنی زہری حیات کے 55 سال تک یعنی تقریباً 88% زندگی تک تلوار کو تھاما نہیں۔ اس ذات گرامی پر شمشیر زنی کا الزام عائد کرنا دیانت و انصاف کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ البتہ یقیناً بلا شک و شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس میں تلوار تھامی اور جہاد و قتال کیا، لیکن آپ نے صرف اور صرف دفع ضرر کے لیے تلوار تھامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمشیر کا وار ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ ظلم مٹانے کے لیے کیا، جس کا صحیح اندازہ آپ کی حیات طیبہ میں واقع غزوات کو بنظر عمق پڑھنے اور سننے سے ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں جہاد کیے، کن لوگوں کے سامنے جہاد کیے۔ ظالم، جفاکش، قزاق اور ستم گر گروہ کے ظلم و تشدد کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کے لیے آپ نے جہاد کی عینی دیوار قائم کر دی اور مظلوم و بے کس لوگوں کی نصرت و حمایت کر کے عدل و انصاف کا ماحول قائم کر دیا۔ رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شمشیر زنی میں غلو کرنے کا الزام عائد کرنے والے متعصب عناصر تاریخ دانی، علم، سیر اور گزشتہ واقعات کی معلومات سے یک لخت انجان و بے خبر ہیں، یا پھر عناداً یا جان بوجھ کر افطرا پردازی سے کام لیتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ جس ذات گرامی کی زہری حیات کا تقریباً 88% گزر چکا ہو اور صرف 12% حصہ زہری حیات کے ایام میں سے باقی رہتا ہو، اور اس قلیل عرصہ میں جس ذات گرامی نے عالم دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے اقوال زرین یعنی احادیث کا عظیم ذخیرہ سرمایہ حیات و نجات کی حیثیت سے عطا کرنے کے لیے ہمہ وقت سخن تراز ہو، علاوہ ازیں اپنی عملی زندگی سے انسانیت، رحمدلی، اخوت، صدق، عدل، انصاف، صداقت، احسان، خدمت، تواضع، انکساری، ترک طمع، قناعت، توکل، تقوی و پرہیزگاری، عبادت و ریاضت، رشد و ہدایت، کرم و عنایت، جود و سخاوت وغیرہ بے شمار محاسن و اخلاق کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو۔ اس ذات گرامی نے اگر کبھی اپنے مقدس ہاتھوں میں تلوار تھامی ہے تو ظلم کو فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ ظلم و ستم کو نیست و نابود کرنے کے لیے تھامی۔ ایک ضروری امر کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ سپاہ گری کرنے والا بچپن سے ہی پیشہ کی طرف ملتفت ہوتا ہے، یا تو اس کا خاندانی اور آبائی پیشہ سپاہ گری ہوتا ہے اور اپنے آبا و اجداد کا پیشہ اپنا کر سپاہ گری کرتا ہے، لیکن اس کی سپاہ گری ایام جوانی میں شباب پر ہوتی ہے۔ عموماً 18 سے 45 برس تک کی عمر میں وہ سپاہ گری کے فن میں عروج پر ہوتا ہے، اور اس عمر کے بعد اس کے فن میں زوال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عمر کا تقاضا اور جسمانی ضعف کا مقتضا یہی ہے کہ اب آرام و استراحت کرنے کے دن ہیں، اور تقریباً 50 یا 55 سال کی عمر کے بعد اس کو اپنے فن سے فطری طور پر رغبت کم ہو جاتی ہے۔ البتہ بحالت مجبوری یا وقت کے حالات کبھی للکار دیں تو وہ فن شجاعت دکھانے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی زہری حیات کے 55 سال تک آلات جنگ کی طرف قطعاً التفات نہیں کیا۔ 2 ہجری میں سورہ حج کی آیت کے ذریعے آپ کو جہاد کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، تب آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی۔
جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عمر میں عام طور پر آدمی ہاتھ میں تلوار لینے سے اکتاتا ہے اور استعفیٰ دے کر یا ریٹائر ہو کر اپنے فن کی انتہا کرتا ہے، اس عمر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار تھامنے کی ابتدا کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات کے پیش نظر بہت ہی نازک وقت میں اپنے دست مبارک میں تلوار تھامی۔ حالانکہ آپ نے ماضی میں کبھی بھی تلوار پر ہاتھ نہیں آزمایا تھا۔ اسلام کی درخشاں تاریخ کے زرعی اوراق شاہد عادل ہیں کہ رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت کی یا اپنے فرستادہ جانثاروں کو معرکہ جہاد میں سریہ ارسال فرمایا، وہ تمام غزوات اور سرایا مظلومین کے دفاع اور ظالمین کے استحصال کے لیے ہی تھے۔ تمام غزوات توکل علی اللہ اور نصر من اللہ کی بنیاد پر ہی تھے، کیونکہ ان تمام غزوات میں کہیں بھی مساوات اور برابری کا مقابلہ نہ تھا۔ کفار و مشرکین بھاری تعداد میں بھرپور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ ہوتے تھے اور اسلامی لشکر بہت ہی قلیل تعداد میں اور بے سر و سامان ہوتا تھا۔ کفار کے لشکر میں بھاری ڈیل ڈول کے شکم سیر ہتھیاروں سے لتھ پتھ اور گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑنے والے ہوتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر کے مجاہدین نحیف و ناتواں جسم والے، بھوکے پیاسے، بغیر ہتھیاروں کے پیدل لڑنے والے ہوتے تھے۔ مثلاً جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ دونوں لشکر کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ اسلامی لشکر کی تعداد 313 تھی، جبکہ لشکر کفار کی تعداد 950 تھی، اور اسلامی لشکر میں اونٹ کی تعداد 70 تھی، جبکہ لشکر کفار میں اونٹ کی تعداد 700 تھی۔ اسلامی لشکر میں گھوڑے 3 تھے، جبکہ کفار کی لشکر میں گھوڑوں کی تعداد 100 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ اسلامی لشکر میں تلواریں صرف 8 تھیں اور کفار کے لشکر میں 950 تلواریں موجود تھیں۔ اسلامی لشکر میں 6 زرہیں تھیں، جبکہ کفار کے لشکر میں 950 زرہیں موجود تھیں۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر میں زاد راہ کی یہ حالت تھی کہ کسی کے پاس 1 سا تو کسی کے پاس 2 سا کھجوریں ہوتی تھیں۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے نصب کرتے، اور ان کے ہمراہ گانے والی طوائفیں اور آلات طرب تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنوں سے ایک عالیشاں جھونپڑی تیار کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس عریش کی جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قتل ہوئے تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ اس کے علاوہ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید بھی ہوئے تھے، جن میں حضرت عباس عبد المطلب بھی تھے، جو بعد میں ایمان لے آئے۔ اسلامی لشکر سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔